السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، آج ہمارا 5واں سبق ہے ایمانیات کورس کا۔ آج کے سبق میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ایمان۔ تو سب سے پہلے سمجھیں گے کہ نبوت اور رسالت کی حقیقت کیا ہے، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، ان میں فرق کیا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کون ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کیا ان کے پاس کوئی معجزات بھی ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ تو اس طرح جو ہے یہ چند باتیں انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلا سوال ہے نبوت یا رسالت کسے کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ جل جلالہ سب حاکموں کا حاکم ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہر زمانے میں بندوں کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے، اور بندوں تک یہ احکام پہنچانے کے لیے کچھ اپنے منتخب لوگوں کو جو ہے وہ چنا۔ ان خاص لوگوں کو جو اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے، یہ ذمہ داری نبوت اور رسالت کہلاتی ہے۔ اور یہ جو خاص بندے ہوتے ہیں جن کے ذمہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ چونکہ رسول اور نبی اللہ کے خاص اور اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی اطاعت کرنا یہ فرض ہے، اور ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یا ان کی توہین کرنا، ان کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے، کفر ہے۔ البتہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، تو دیکھیں نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اس مقدس اور معصوم ہستی کا نام ہے۔ مقدس کا معنی بابرکت، معصوم یعنی نبیوں کو معصوم ماننا، یہ بھی نبی کا حق ہے، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا معنی یعنی وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو نبی اس مقدس اور معصوم ہستی کا نام ہے جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو اور انہیں معجزات عطا کیے گئے ہوں، جبکہ رسول اس محترم اور معصوم ہستی کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے اپنے احکام بندوں کے پاس پہنچانے کے لیے بھیجا ہو۔ اور نبی کو کتاب نہیں ملتی، اور رسول کو جو ہے کتاب ملتی ہے، نئی شریعت ملتی ہے۔ نبی پچھلے رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اجمالاً تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے مقرب اور محترم بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ کہ تمام انبیاء سچائی میں، امانت اور علم و حکمت میں تمام مخلوقات سے بلند اور بالا ہیں، برتر ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے، خصوصاً کفر اور شرک سے جو ہے وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت ملنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہوتی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اتنا بڑا منصب ہے جس سے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی وابستہ ہے، اور اللہ نے ہر نبی کی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ہر قول اور فعل میں
پیروی کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور ناپسندیدہ بات کی پیروی کا تو حکم نہیں دے سکتے نا، اس لیے ضروری تھا کہ تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم، پاک اور محفوظ ہوں۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر ہم تک جتنے بھی ہیں وہ سارے انسان ہیں، بشر ہیں۔ یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ہم یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، باب آدم کی اولاد ہیں۔ اچھا، پھر آدم کون تھے؟ ہم ان سے سوال کریں گے، آدم انسان تھے یا فرشتے تھے؟ اگر وہ فرشتے تھے تو پھر ہم بھی فرشتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم بھی جو ہے وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے نا۔ اور اگر وہ فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ حضرت آدم، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ حالانکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء بشر نہیں ہوتے یا انبیاء نور ہوتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی بشریت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، ان سے بڑا کوئی نیک، پاک، صاف ستھرا اور ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے جس طرح آپ نے فرشتوں کے بارے میں پڑھا کہ فرشتے جو ہے ان کی اولاد نہیں ہوتی، ان کے والدین نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ جبرائیل کے ابو کا نام یہ تھا، جبرائیل کے اتنے بیٹے تھے، جبرائیل کی اتنی بیویاں تھیں، اس نے اتنے شادیاں کی؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ معروف و مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا، پھر وہ ہاشم کے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نواسے ہیں۔ تو یہ سارا خاندان انسان کا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکالنا یہ حقیقت سے انکار ہے اور یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ اور جس طرح کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کی تمام تر مخلوقات میں سے سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اور سب سے فضیلت والی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے بعد دوسرا نمبر فرشتوں کا آتا ہے۔ تو معاذ اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے یہ تمام انبیاء کی گستاخی کرتے ہوئے، چونکہ ہمارا ذہن چھوٹا ہے نا تو ہم چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، ہم ان کی گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ مخلوق سے نکال کر جو غیر اعلیٰ ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا، تو یہ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے۔ اس لیے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی نظریے کے اور بغیر کسی جو ہے ادھر ادھر کی باتوں پہ لگے، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے بھیجا، ظاہر سی بات ہے انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی آتا ہے نا، فرشتے تو نہیں آتے۔ اور فرشتوں کے بارے میں کل آپ نے پڑھا کہ وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب کھاتے پیتے نہیں ان کو شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، حضور کو بھوک بھی لگتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں جن کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو خیر تمام انبیاء جو ہے وہ بشر ہیں، پاک ترین انسان ہیں، ان کی ہستیاں فرشتوں سے علیحدہ ہیں۔ چونکہ وہ بشر تھے اس لیے بشری تقاضے بھی پورے کرتے تھے، ان کی بیویاں اولاد بھی تھیں اور وہ کھاتے پیتے اور سوتے بھی تھے۔ اسی طرح جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور ان پر نازل کردہ کتب پر اور معجزات پر اجمالاً ایمان فرض ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنا جو فریضہ تھا، ان کی جو ذمہ داری تھی، اس کو بحسن و خوبی مکمل طور پر انجام دیا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخوبی اس فریضے کو جو ہے وہ سر انجام دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں
کیا میں نے تم تک جو ہے دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انبیاء کتنے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جن میں سے بعض کا تذکرہ قرآن کریم اور حدیث شریف میں ہے، اور بعض روایات میں اگرچہ تمام انبیاء کی تعداد جو ہے وہ 1.25 لاکھ میں اور بعض میں 2.25 لاکھ آئی ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صحیح تعداد کا علم اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اور یوں کہا جائے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی تھے ہم سب کو سچا مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں یہ ذہن نشین رکھیں۔ ایک لفظ آپ نے معجزہ پڑھا کہ انبیاء کو معجزات ملتے ہیں، تو یہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں نبوت کے برحق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہونے والی وہ عجیب بات جو عام معمول کے خلاف اور ظاہری اسباب کے بغیر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، ہم اس لفظ کو جو ہے یہ بات یاد رکھیں، یہ معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معجزہ نہیں ملتا۔ ہم جو ہے اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں جو کوئی مشکل کام کر دے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو معجزہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے علاوہ غیر کے لیے معجزہ کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، کیا سارے پیغمبروں کو معجزے دیے گئے؟ تو جی ہاں، اللہ نے جس پیغمبر کو بھی دنیا میں رسول بنا کر بھیجا اس کو معجزے بھی دیے، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا پیغمبر ہونا واضح ثابت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے حاملہ اونٹنی کا پہاڑ سے جو ہے وہ پیدا ہونا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کا موم کی طرح نرم ہو جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور ہواؤں کا تابعدار ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکڑی کا اژدہا بن جانا، بغل میں ہاتھ مبارک دے کر باہر نکالنے سے ہاتھ کا چمکدار ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا اور مادر ذات جو نبینا ہوتے تھے ان کی بینائی کو واپس لانا۔ تو یہ معجزات اللہ نے سارے رسولوں کو دیے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اشرف الانبیاء ہیں، سید الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، اور سرور کونین ہیں، شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، تو ان کے بارے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اللہ کے بعد ساری مخلوقات پر افضلیت حاصل ہے، تمام انبیاء جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور کے بارے میں کچھ عقیدہ بھی ہمیں مختلف رکھنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور نبوت کی گواہی دیے بغیر کسی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکی سے جب ساری مخلوق ڈر جائے گی، ہیبت زدہ ہو جائے گی اور انبیاء کرام کے پاس شفاعت کرنے کی درخواست لے کر جائے گی، تو سب انبیاء معذرت کر لیں گے، تو آپ شفاعت فرمائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی، اور قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور لواء الحمد کا معنی یعنی وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا، وہ جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ ہی مقام محمود اور حوض کوثر آپ کو ہی دیا جائے گا۔ یہ حوض کوثر اور مقام محمود جو ہے یہ بہت بڑے مقام کی جگہ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ترین اور اللہ کے محبوب مقبول ترین بندے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل فضل جو ہے کوئی بھی نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
رسالت کا عام ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، جیسے مسلمہ کذاب اور مرزا غلام احمد قادیانی، اس طرح بہت سارے لوگ ہوئے، تو وہ سارے گمراہ ہیں، وہ جھوٹے ہیں، جہنمی ہیں، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں، وہ خود بھی کافر ہیں، ان کے بارے میں جو نرمی رکھتے ہیں ان کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ رحمت اور ہدایت، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور باعث ہدایت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح آپ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، آپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ، آل اولاد، بہن بھائی، مال و دولت وغیرہ سب، پوری دنیا سے زیادہ، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بات یاد رکھ لیں، معراج، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے عالم میں، یعنی جاگتے ہوئے جسم اطہر کے ساتھ، یعنی اسی دنیا کے جسم اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور رات ہی میں آپ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ سیر جنت کی ایک سواری براق پر فرمائی، جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے تھے، مخلوق میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آنے والے زمانے کا اور ہر بندے کے بارے میں علم دیا گیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں علم تو اللہ کو ہے، لیکن اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ علم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عالم الغیب تھے؟ تو دیکھیں جی، وہ علم غیب اللہ کی صفت کمال ہے، اور یہ صفت مخلوق کے لیے ثابت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس لیے جو ہے قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ البتہ کچھ غیب کی خبریں ایسی تھیں جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں، جبریل کے واسطے سے بتائی تھیں۔ باقی علم غیب کیا ہوتا ہے؟ علم غیب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا، یعنی یہ ایسا ذاتی علم ہوتا ہے جس میں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا تو وہ تو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ نے جب دیا تو پھر وہ علم غیب نہ رہا بلکہ وہ غیب کی خبریں ہو گئی۔ اس لیے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں تو ان کو تھوڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان کا بھی تذکرہ تھوڑا سا کر لیں، تاکہ جو ہے ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید جو ہے جاگزیں ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزوں سے نوازا گیا، چند ایک کا تذکرہ کروں گا، وقت کم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، پھر چاند کی طرف انگلی فرمائی اور اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کفار کو یقین نہ آیا اور وہ حیرت سے آنکھوں پر کپڑا مل کر صاف کرتے اور دیکھتے۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے رہا، اس کے بعد پھر وہ اپنی حالت پر لوٹ آیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ نے ہمارے اوپر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے کہ اگر انہوں نے تصدیق کر دی تو سچ مان لیں گے۔ چنانچہ جب مسافر آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جو ہے ایک دفعہ جو ہے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، تو لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ خیر، نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ پہلے کسی نبی کو اس جیسا معجزہ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی تعداد 1.5
1000 کے لگ بھگ تھی، یعنی 1500 کے لگ بھگ تھی۔ پانی کی قلت کا شکار ہوئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پانی نہ ملنے کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن پانی کا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس برتن سے وضو فرمایا اور اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹنے لگا، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا، وضو فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ واہ سبحان اللہ، یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی اور اس جگہ کوئی پردہ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو وادی کے کنارے پر 2 درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میرا کہنا مان، تو وہ درخت آپ کے ساتھ چل پڑا، جس طرح فرما بردار اونٹ جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے، حتیٰ کہ آپ دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی ٹہنی پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ چنانچہ جب دونوں درخت مل گئے تو آپ نے اپنی قضائے حاجت فرمائی، اس کے بعد دونوں درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ تو دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جو ہے دیہاتوں میں نکل گئے ہم، تو جو پہاڑ اور جو درخت سامنے آتا وہ یہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ان کے علاوہ اور بہت سے معجزے جو ہے وہ کتابوں میں لکھے ہو چکے، وقت تھوڑا ہے اس لیے جو ہے میں 2-3 ہی عرض کر سکا ہوں۔ آگے ایک عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حیات النبی کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے اسی دنیاوی جسم کے ساتھ جو ہے وہ بتعلق روح جو ہے وہ زندہ ہے۔ آپ کی یہ حیات شہداء کی حیات سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات دنیا جیسی ہے، اور جس طرح دنیا میں جسموں کو عادتاً خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، قبر میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو جسم ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف نہیں ہے، ہمارا یہی عقیدہ تمام انبیاء اور شہداء کے بارے میں بھی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں ان کے اوپر ایک لمحے کے لیے موت بھی آئی اور تمام حضرات نے موت کا ذائقہ چکھا، لیکن پھر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ باقی عقیدہ حیات النبی کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت زیادہ موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور ختم نبوت ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ حضور کے بارے میں ختم نبوت کا رکھنا، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس کو جو ہے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات نے عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ پڑھا سمجھا، تو ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی جان ہے، ساری شریعت سارے دین کا مدار ہے، اسی عقیدے پر ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث، تقریباً 210 احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور 14 صدیوں کے مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین، علماء اور صوفیاء سب کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو کوئی نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ آپ کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا وہ جھوٹا ہے، کانا ہے، دجال ہے، جہنمی ہے، اس کے ماننے والے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا جی، آگے
حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پھر اس کے بعد جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے کیا حقوق ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا علم ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، اس لیے تمام پیغمبروں کے حقوق بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ واجب ہیں، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اس امت کے اوپر بہت احسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دوسرے انبیاء سے بھی زیادہ جو ہے ہمارے اوپر لازم ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ رکھنا، تمام احکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو دل میں جگہ دینا، اور ساری کائنات سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ہمارے ان نظریات کے اندر شامل ہے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم کچھ یہ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام، صحابیات اور صحابہ کرام کے درمیان جو ہلکے پھلکے اختلافات رہے تھے ان کا کیا حل ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں ہم وہ پڑھیں گے۔ جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ ضرور سوال کریں، پوچھیں، پوچھنے کے بغیر جو ہے آپ سبق کو آگے نہ جانے دیں۔ سوالات کرنا یہ اچھے لوگوں کا شیوا ہے، تو اس لیے جو ہے سوالات کریں، ادب کے دائرے میں رہ کر گروپ کے اندر سوال کریں۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء فی الدارین۔